ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چکی والا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے جو ساسا چھوڑا اس میں ایک چکی، ایک گدھا اور ایک بلی شامل تھی۔ یہ سب چیزیں اس کے بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی گئیں۔ چھوٹا بیٹا بہت افسردہ تھا کیونکہ اس بیچارے کو حصے میں ایک بلی ملی تھی۔ بلی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے اپنے مالک کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اسے جوتوں کا ایک جوڑا اور ایک بڑا تھیلا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت کچھ جمع کر کے لائے گی۔ مالک نے اس کی درخواست پوری کی اور بلی ایک بڑے تھیلے اور بوٹ کے ہمراہ جنگل جانے والے راستے کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہ بالکل اس طرح لیٹ گئی جیسے مر چکی ہو اور شکار کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی ایک خرگوش آیا اور تھیلے کو ناک کے ذریعے سونگھنے لگا۔ جیسے ہی وہ تھیلے میں گیا، بلی نے رسی کھینچی اور خرگوش تھیلے میں پھنس گیا۔ بلی بہت خوش تھی، وہ اتنا اچھا شکار پکڑنے پر فخر کر رہی تھی۔ اس شکار کو وہ بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کیا اور جواب میں بلی کو تحفے دیے تو وہ اپنے مالک کے لیے لے آئی۔ اگلی صبح ایک کھیت میں بلی چھپ گئی۔ وہاں سے اس نے ایک تیتر پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے خوشی میں تحائف دی، وہ اپنے مالک کے پاس لے آئی۔ اب یہ معمول بن چکا تھا، بلی شکار پکڑتی اور بادشاہ کو دے کر جو کچھ ملتا وہ لے آتی۔ دن گزرتے رہے۔ اتفاق سے ایک دن بلی کو پتہ چلا کہ بادشاہ دریا کے کنارے سیر کو جانے والا ہے اور بادشاہ کی بیٹی خوبصورت شہزادی بھی اس کے ہمراہ جانے والی تھی۔ بلی اپنے مالک کو بادشاہ کی ملاقات اس موقع پر کرانا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے مالک کارابس کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دریا پر اس جگہ نہائے جہاں سے بادشاہ کو گزرنا ہے۔ منصوبے کے مطابق جب کارابس نہا رہا تھا تو بادشاہ وہاں سے گزرا۔ بلی نے شور کر دیا کہ اس کا مالک کارابس ڈوب رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد کرے۔ بادشاہ نے جب چیخو پکار سنی تو اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ کارابس کی مدد کریں۔ جب کارابس کو بچا لیا گیا تو بلی نے بتایا کہ اس کے مالک کا لباس نہانے کے دوران کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو کارابس کے لیے نئی پوشاک لانے بھیج دیا۔ نیا لباس پہن کر کارابس بہت خوبصورت اور پروقار دکھائی دینے لگا۔ بادشاہ اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کارابس سے کہا کہ تم ہماری بگھی میں بیٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ بادشاہ اور شہزادی کے ساتھ بگھی میں سوار ہو کر سیر کرنے لگا۔ بلی بڑے فخر کے ساتھ بگھی کے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ راستے میں اس کی چند محنت کشوں سے ملاقات ہوئی جو کھیت میں گھوم رہے تھے۔ بلی نے بتایا کہ یہ کھیت کارابس کی ملکیت میں دے دیا ہے، اگر بادشاہ پوچھے تو تم نے یہی جواب دینا ہے۔ کچھ دور جا کر بلی نے فصل کاٹنے والوں کو دیکھا۔ اس نے اسے دھمکایا کہ یہ تمام فصلیں کارابس کی ہیں اور اب وہی ان کا مالک ہے۔ بادشاہ نے جب ایک وسیع و عریض کھیت اور گندم کی فصلیں دیکھی تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ بلی بڑے فخر سے دوڑتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جن کے شاندار محل میں داخل ہو گئی۔ شاہی سواری جن راستوں سے گزر رہی تھی وہ تمام راستے جن کے محل کی طرف جاتے تھے۔
چنانچہ جب بلی محل میں پہنچی تو بڑے مؤدبانہ انداز میں جن کے سامنے جھکی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ کسی چیز کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے؟ جن نے کہا فکر مت کر، میں جانوروں کی شکل و صورت بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں اور ایک شیر سے لے کر چوہے تک اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ پھر جن شکلیں تبدیل کر کے دکھانے لگا۔ جو ہی جن نے خود کو چوہا بنایا، بلی نے جھپٹ کر اسے منہ میں دبایا اور کھا گئی۔ جب بادشاہ اس محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں بلی نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ اس محل کو اندر سے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ کارآبس کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوا۔ شاہی پارٹی ایک سجے ہوئے شاندار کمرے میں آئی تو وہاں دسترخوان پر ان کے لیے پرلطف کھانے موجود تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی کی شادی کارآبس کے ساتھ کر دی۔ اب کارآبس ایک عام نوجوان نہیں بلکہ ایک معزز شخص تھا۔ اس طرح ایک بلی کی مدد سے وہ شادی شدہ جوڑا شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔